السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ و طالبات، پنجاب حکومت نے کچھ شارٹ کیا ہے آپ کا سلیبس، جو میرے تک بات پہنچی ہے، تو اس کے مطابق آج آرام و سکون ہم پڑھیں گے، تو کل ہوگی انشاءاللہ میٹنگ، اس میں پھر کنفرم ہوگا۔ تو آرام و سکون کا اور جتنے سے اسباق ہیں ان کے شروع کے اندر جو تعارف ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے تاکہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چل جائے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ تعارف کے اندر سے کوئی سوال نہیں آئے گا، اور آخر میں مشق سے آئے گا، اور اسباق بھی کچھ شارٹ کیے ہیں۔ تو جو اسباق انہوں نے لکھے ان میں سے ہم نے اکثر کر لیے، تو یہ آرام و سکون تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا رہتا تھا، تو اب ہم آرام و سکون کریں گے۔ اس کی غور سے پڑھنا، اس کو آسان سا سبق ہے، اور اس کا جو لفظ کا معنی سمجھنا ہے، آپ کے پاس ہیلپنگ بک ہے، اس سے دیکھ لیں، الفاظ معنی بھی اس کے یاد کر لیں اور اس کی مشق دیکھیں، یہ مختصر جواب دیں۔ آرام و سکون، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب: روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑھ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا۔ کار کے شور غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں، بلکہ بیمار کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، سننے کی طاقت۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب جنم لیتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ جواب: متوازن غذا کھائی جائے اور مناسب آرام بھی ضرور کیا جائے تاکہ انسان صحت مند رہ سکے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم کے بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ وقت، اوقات، ہدایات، طبیعت، طبائع، ضرورت، ضروریات، غذا، اغذیہ، ہمسایہ، ہمسائے۔ تو یہ غذا کی ہے الف، غین، زال، یہ اغذیہ۔ آگے مدرجہ ذیل الفاظ کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ صاحب، بیگم، فقیر، فقیرنی، بچہ، بچی، میاں، بیوی، ملازم، ملازمہ۔ آگے مدرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں۔ یہ واپس اور لوٹ دونوں ہم معنی ہیں، تو ان میں سے ایک لگائیں گے، واپس آئے ہیں یا لوٹ آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے۔ یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ آگے ہے غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کریں۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے، یہ درست ہے۔ یہ ساتھ ساتھ بے شک لگاتے جائیں، یہ درست ہو گیا۔ انسان کو بہت زیادہ، یہ فکر مند والا ہو گیا۔ شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، غلط ہے۔ اثر تو ہوتا ہے اس پہ۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، تو یہ درست ہے۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔
درست ہے۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، حرارت ہو سکتی ہے، غلط ہے۔ دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، یہ درست ہے۔ بغیر آرام کے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، درست ہے۔ غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، غلط ہے۔ گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، یہ درست ہے۔ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، درست ہے۔ انسان کے لیے اس کے آگے اعراب کی مدد سے اعراب چھوڑ دیں، اس کے بعد درست جواب کے آگے درست کا نشان لگائیں۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ پریم چند، سید امتیاز علی تاج، مولوی نذیر احمد، مرزا ادیب، سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ شوگر، دل کی بیماری، تکان اور حرارت، سر درد۔ تکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 8 بجے، شام 7 بجے، صبح 10 بجے، صبح 9 بجے، صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی نصیحت کی تھی؟ دوا وقت پر کھانے کی، انجیکشن لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی۔ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ کلو، للو، بلو، ٹلو۔ للو تھا۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ میاں نے، بیوی نے، اشفاق نے، اسحاق نے، میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشتیاق، مشتاق، اشفاق، اسحاق۔ اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ نمک، مرچیں، ریٹھے، گرم مسالہ۔ ریٹھے کوٹ رہا تھا۔ آگے خالی جگہ پر کریں۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مطلق معنی بالکل۔ مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔